بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جس میں بدن بھی نہیں تھکتا اور ہے بھی بڑا آسان۔ فرمایا وہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا خاموشی اور اچھے اخلاق۔ زیادہ بولنے سے بہتر ہے خاموش رہو۔ خاموشی میں نجات بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ زیادہ بولنے والا جھوٹ بھی بول سکتا ہے، زیادہ بولنے والا گالی گلوچ بھی کر لیتا ہے، زیادہ بولنے والا کسی کی پگڑی بھی اچھال دیتا ہے، اور زیادہ بولنے والا غیبت بھی کر لیتا ہے۔ زیادہ بولنے والا ایسا مزاح کر دیتا ہے کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ زیادہ بولنے والے انسان سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور اس کے برعکس جو تھوڑا بولے اس سے غلطیاں کم ہوتی ہیں، چونکہ انسان کے زیادہ گناہ اس کی زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بس تو چپ رہنا، کیونکہ بولتی تو ہے اور مصیبت سارے اعضائے بدن کو سہنا پڑتی ہے۔ تو یہ جو زبان ہے اس کی وجہ سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، یا زبان کی وجہ سے، یا جب انسان کی عصمت کا جوہر لٹتا ہے تو اس کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ اس لیے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان اور جو دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے، ان دونوں کی مجھے تم ضمانت دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، خاموشی اور حسن خلق ایک ایسا عمل ہے جس پر کوئی مول نہیں لگتا، قیمت بھی نہیں لگتی، بدن بھی نہیں تھکتا، لیکن نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ قیامت کے دن نامہ اعمال پر سب سے وزنی جو عمل ہوگا وہ حسن خلق ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بےہودگی اور فحش کلامی یہ اسلام میں سے نہیں ہے، اور بہترین اسلام وہ ہے جس میں اخلاق اچھے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم املاء الخیر خیر من السکوت والسکوت خیر من املاء الشر، یعنی بھلی بات سکھانا بہتر ہے خاموشی سے، اور خاموشی بہتر ہے بری بات سکھانے سے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجوں میں جواب دے۔ اور دوستو، خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں ہے، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے کہ جسے فرشتہ لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا اسے کوئی جان نہیں سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ بات کہے تو بہتر کہے، ورنہ خاموش رہے۔ دوستو، پرندے اپنے پاؤں کی وجہ سے اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کریں، کیونکہ لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رعب و دبدبہ رہے تو پھر خاموش ہو جاؤ، کیونکہ خاموشی کے پیچھے خزانہ چھپا ہوتا ہے۔
پہاڑوں کی ہیبت کی وجہ اور صحرا کا رعب بھی خاموشی ہے۔ تم قبرستان سے ڈرتے ہو کیونکہ وہاں خاموشی ہے، اس لیے اگر اپنا رعب چاہتے ہو تو خاموش رہا کرو۔ حاصل یہ ہے کہ ہر حالت اور ہر صورت میں خاموشی اختیار کرنا بہتر اور نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ زبان کی آفتیں ان گنت ہیں اور ان سے بچنا بہت مشکل۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ زبان کی جسامت تو بہت چھوٹی ہے مگر اس کے گناہ بڑے اور بہت ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، معاملات کے اندر خوبصورتی نصیب فرمائے، نرمی نصیب فرمائے اور معاف کر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔